दुआ के लिए खुदा हम सबको तैयार करे कि गुड फ्राइडे हमारे लिए तो एक अच्छा दिन, लेकिन जिसने आपके और मेरे लिए सलीब पर और उससे पहले जो दुख और तकलीफ सहे हैं, आप जानते हैं वो बहुत ज़्यादा। उनके दुखों और तकलीफ़ों को याद करते हुए हम गुड फ्राइडे मनाएं। आइए हम अपने सरों को झुकाएं दुआ के लिए। प्यार से भरे जिंदा जलाली खुदावंद, दिल की गहराइयों से जो खुदावंद तूने हमें आज सेहत याबी के साथ ये दिन बख्श दिया कि हम इस मुबारक जुम्मे की इबादत के लिए खुदावंद तेरे घर में हाजिर हों। और खुदा हमारी दरख्वास्त और बड़ी मिन्नत है कि जो लोग रास्ते में मुश्किल में हैं उनके रास्तों को खोल, ताकि खुदावंद वो भी सलामती से हमारे साथ मिलकर गुड फ्राइडे की इबादत हम सब के लिए बायस बरकत हो। और इबादत के शुरू से आखिर तक खुदावंद तू हमारी रहनुमाई और हमारी मदद करना। जितने लोगों ने कलमा बोलना है खुदावंद उनके लिए भी मैं ख़ास दुआ करता हूँ कि खुदावंद तू उनकी ज़ुबान का जुमा लेना, ताकि खुदा वो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक बोले। तेरा शुक्र हो, तेरी हमद हो, तेरे पाक नाम की तारीफ़ हो। ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं तेरे बेटे अपने खुदावंद यस्सु मसीह के नाम में, आमीन। ज़बूर 145 उसकी 14 से 21 आयत तक एल्डर मुबारक साहब जो है ना उसे वो हमें हमारे सामने से पढ़ेंगे। सलामती हो, गुड फ्राइडे आप सबको मुबारक हो। खुदा उनका शुक्र करते हैं कि आज के इस दिन के लिए कि जिसने हमें ज़िंदों की ज़मीन पर सलामत रखा, उसका दिल की गहराई से शुक्र अदा करते हैं। और आज का ये दिन देखने को खुदा बाप ने हमें इस ज़मीन पर कायम रखा। उसके पाक कलाम में देखते हैं 145 ज़बूर 14 से 28 तक। खुदावंद के पाक कलाम में यूँ मरकूम है, खुदावंद गिरते हुए को संभालता है, सबकी आंखें तुझ पर लगी हैं, तू उनको वक्त पर उनकी खुराक देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता है। खुदावंद अपनी सब राहों में सादिक और अपने सब कामों में रहीम है। खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। जो उससे डरते हैं वो उनकी मुराद पूरी करेगा, वो उनकी फरियाद सुनेगा और उनको बचा लेगा। खुदावंद अपने सब मोहब्बत रखने वालों की हिफाजत करेगा, लेकिन सब शरीरों को हलाक कर डालेगा। मेरे मुंह से खुदावंद की इस्ताइश होगी और हर बशर उसके पाक नाम को अब्दुल्लाबाद मुबारक कहेगा। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मिलकर नजफ के साथ जो ज़बूर और जो गीत है जो भी वो हम इसके साथ मिलकर गाएंगे। उस पे कुर्बान वो मेरा मसीहा है, हर ज़ख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, जो क्रूस पे कुर्बान है, इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको, ये जुल्म सितम उसने मैंने ही कराया है, मैंने ही कराया है, जो क्रूस पे कुर्बान है,
خدا وہ ہے اور سچا خدا وہ ہے وہ پیار کا دریا ہے سچائی کا رستہ ہے سچائی کا رستہ ہے دینے کو مجھے جیون خود موت سہی اس نے خود موت سہی اس نے کیا خوب ہے قربانی کیا پیار انوکھا ہے کیا پیار انوکھا ہے جو کروس پہ قربان ہے وہ میرا مسیحا ہے ہر زخم جو اس کا ہے وہ میرے گناہ کا ہے مسیح میں آپ سب کو سلام. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے آج کے دن کے لیے جو اس نے ہمیں بخشا ہے. اٹس اے گڈ فرائیڈے. تو اس میں ہمارے خداوند یسوع مسیح نے کا دکھ اور قربانی انسانیت کے لیے ایک عظیم پیغام دیا ہے. جیزس. اب ہم اشعیا 53 پاپ 53 باپ میں پیغام جو ہے وہ پڑھیں گے. پر کون ایمان لایا خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا پر وہ اس کے آگے کمپل کی طرح اور خشک زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا. نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں. وہ آدمیوں میں حقیر اور مردد اور غم اور ناک اور رنج کا آشنا تھا. لوگ اسے گویا روپوش تھے. اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی. تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا. پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا. حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا. ہماری سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے. ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا پر خداوند نے ہم سب کی بدکرداری پر اس پر لادی. وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا. جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے اسی طرح وہ خاموش رہا. وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے. پر اس کے زمانہ کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا؟ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا. میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی. کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ موا یعنی مر گیا. حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا. لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے اور اس نے اسے غمگین کیا. جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی
جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، اس کی عمر دراز ہوگی اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلہ سے پوری ہوگی۔ اپنی جان کا دکھ اٹھا کر اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا۔ اپنے ہی عرفان سے میرا صادق خادم بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا، کیونکہ وہ ان کی بدکرداری خود اٹھا لے گا۔ اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا، اور وہ لوٹ کا مال زور آوروں کے ساتھ بانٹ لے گا، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی، اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے، خطا کاروں کی شفاعت کی۔ پاک کلام کے پڑھے جانے پر خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔ وہ ہمارے سامنے اس سے پڑھیں گے۔ کلام مقدس مطابق عبرانیوں، کیونکہ ہر سردار کہن آدمیوں میں سے منتخب ہو کر آدمیوں ہی کے لیے ان باتوں کے واسطے مقرر کیا جاتا ہے جو خدا اس علاقہ رکھتی ہے، تاکہ نظریں اور گناہوں کی قربانیاں گزرانے۔ وہ نادانوں اور گمراہوں سے نرمی کے ساتھ پیش آنے کے قابل ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ خود بھی کمزوری میں مبتلا رہتا ہے، اور اسی سبب سے اس پر فرض ہے کہ گناہوں کی قربانی جس طرح امت کی طرف سے گزرانے، اسی طرح اپنی طرف سے بھی چڑھائے۔ اور کوئی شخص اپنے آپ یہ عزت اختیار نہ کرتا جب تک ہارون کی طرح خدا کی طرف سے بلایا نہ جائے۔ اسی طرح مسیح نے بھی سردار کہن ہونے کی بزرگی اپنے تئیں نہیں دی، بلکہ اسی نے دی جس نے اس سے کہا تھا کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ چنانچہ وہ دوسرے مقام پر بھی کہتا ہے کہ تو ملک صدق کے طور پر ابد تک کاہن ہے۔ کلام مقدس کا پڑھا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ آج گڈ فرائیڈے میری طرف سے آپ سب کو مبارک ہو، اور خداوند آپ کو ایسے ہی پھر دوبارہ گڈ فرائیڈے دکھائے۔ میں ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ جنہوں نے کلمہ بولنا۔ آج میرے خداوند، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے بخش دیا، جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ خداوند خدا آج جتنے بھی بہنیں اور بھائی تیرے کلمے کو بولیں، تو خداوند تو جیسے آج ان کو تو نے طاقت دی اور تندرستی دی تیرا کلمہ بولنے کے لیے، خداوند خدا جتنے بھی تیرا کلمہ بولنے کے لیے شریک ہوئے ہیں، خداوند ان سب کو تو برکت دے، اور ان کو پیارے خداوند بولنے کی توفیق بخش۔ جہاں جہاں بھی پیارے خداوند آج تیرے کلمات بول رہے ہیں خداوند، پاکستان میں ہے خداوند خدا، جہاں بھی تیرے خادم نے خداوند خدا آج تیرے دکھوں کو منا رہے ہیں اور تیرے دکھوں میں شریک ہیں خداوند خدا، ان سب کو تو خداوند خدا برکت دے اور ان کو بولنے کی توفیق بخش۔ یہ سب کچھ میں مانگتا اور میں پاتا ہوں یسوع مسیح کے وسیلے کے، آمین۔ آج جو مجھے خداوند کے پاک کلام میں سے کچھ سکھانے کے لیے یا سیکھنے کے لیے ملا، وہ آپ کے سامنے اس کا خاکہ پیش کرنے لگا ہوں کہ خداوند نے
यहाँ पे आने का मकसद क्या था एक्चुअल, और वो उनके आने से हमें खुदावंद ने हमको वो निजात बख्शी। और आज जो वक्त है वो इस वक्त सलीब पर उनको कुर्बान किया गया ताकि हम शफा पाएं। खुदावंदों के खुदा और बादशाहों के बादशाह, अमन का शहजादा यसुअल मसीह नासरी की पैदाइश नस्ल इंसानी के साथ खुदा के सलूक की तारीख में एक नए दौर की सुबह तलू हो चुकी है। मसीह मौद के बारे में पेश गोई के अल्फाज जो सदियों से सोए पड़े थे अब बेदार हो चुके हैं। यसाया नबी की मख्फी नबूवत अब मुकद्दसा मरियम के बेटे में पूरी हो चुकी है। चुनाचे नबी लिखता है कि ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो। मत्ती रसूल दावा करते हैं कि यसाया नबी के अल्फाज खुदा के इल्हाम से थे। खुदावंद ने नबी की मार्फत यस्सु मसीह नासरी से कम अज़ कम 700 साल पहले कलाम किया था। यसाया 7 बाब उसकी 14 आयत की नबूवत में मुतअद्दिद बातें शामिल थीं। यस्सु की बेमिसाल पैदाइश होगी, बेटा पैदा होगा और जिसका नाम इमानुएल रखेंगे। मत्ती रसूल इस नाम इमानुएल के साथ उसके मतलब का इजाफा करता है, यानी खुदा हमारे साथ। मसीह मौद और बादशाह मजूसी बादशाह को सजदा करने आते हैं। मजूसियों के बादशाह की पैदाइश की खबर पूरब में उस सितारे ने दी। शायद बलाम की उस पेशन गोई को भी जानते थे। गिनती 24 बाब उसकी 17 आयत, याकूब से एक सितारा निकलेगा। दानियल याकूब से एक सितारा निकलेगा, ये गिनती 24 बाब में। और 17 आयत में बलाम से खुदावंद हम कलाम हुआ तो उनकी तरफ से उनको एक नबूवत मिली और उन्होंने यानी मजूसियों ने इसको 70 हफ्तों की इस पेशगोई के साथ मिलाया। दानियल नबी 9 बाब उसकी 24-25 आयत में यूँ मरकूम है कि तेरे लोगों और तेरे मुकद्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए कि खताकारी और गुनाह का खात्मा हो जाए, बदकारी का कफ़ारा दिया जाए, अब्दी रास्तबाजी कायम हो, रोया और नबूवत पर मोहर हो, काम ममसूख किया जाए। बस तू मालूम कर और समझ ले कि यरूशलेम की बहाली और तामीर का हुक्म सादर होने से ममसूख फरमा रवा तक 7 हफ्ते और 62 हफ्ते होंगे, तब फिर बाजार तामीर किए जाएंगे और फसील बनाई जाएगी, मगर मुसीबत के अयाम में। मसीहा यानी यस्सुल मसीह नासरी की पैदाइश के बाद यूसुफ, मुकद्दसा मरियम और यस्सु मिस्र में पनाह लेते हैं। होसिया 11 बाब उसकी पहली आयत, नबी की मार्फत कहा गया था कि मैंने अपने बेटे को मिस्र से बुलाया। यूसुफ और मुकद्दसा मरियम और यस्सु नासरत में मुस्तकिल रहाइश इख्तियार करते हैं। यहाँ ये नबूवत पूरी होती है जो नबियों की मार्फत कहा गया था कि मसीही मौद नासरी कहलाएगा। यहाँ मत्ती रसूल ने यसाया 11 बाब उसकी पहली आयत की तरफ इशारा किया है, जहाँ मरकूम है कि यस्सी के तने से एक कौंपल निकलेगी
اور اس کی جڑوں سے ایک بارآور شاخ پیدا ہوگی. جس عبرانی لفظ کا ترجمہ کومپل کیا گیا وہ نصر ہے. جس زیادہ بہتر تشریح یہ ہوگی کہ جو شخص ناصرت میں رہتا تھا وہ ناصری کہلاتا تھا. لوگ اس قصبے کو تحقیر کی نظروں سے دیکھا کرتے تھے. یسوع مسیح الناصری کے لیے نتنائیل اسی بات کی اس مثالی سوال سے ظاہر کرتا ہے. کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ یسایہ 53 باب اس کی 3 اور 4 آیت میں یوں مرقوم ہے کہ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا. لوگ اس سے گویا روپوش تھے. اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی. یوحنا بپتسمہ دینے والا مسیحی موت کی خدمت کے لیے راہ تیار کرتا ہے کہ توبہ کرو، آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. مسیحی موت کا مشن یسایہ 61 باب، وہ غریبوں کو خوشخبری سناؤں، شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کو رہائی کی خبر سناؤں، اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں. مختصراً یہ کہ اس دنیا کی سسکتی اور کراہتی مخلوقات کے لیے نئے دور کا طلوع ہے. یسوع نے خود کو ان ساری برائیوں اور آفتوں کے حل کے طور پر پیش کیا. مسیحا نے بے شمار لوگوں کو مختلف بیماریوں سے شفا دی، کوڑیوں کو پاک صاف کیا، مفلوجوں کو شفا دی، مردوں کو زندہ کیا، طوفان کو تھما دیا، پانی پر چلا، اندھوں کی آنکھیں روشن کیں، ہزاروں کو کھانا کھلایا، بدروحوں کو نکالا اور بہت سے معجزات کیے. یسوع مسیح ناصری اپنی موت اور جی اٹھنے کی پیشن گوئی کرتے ہیں. متی کی انجیل متی میں، مرکس میں اور لوکا میں، میں حوالے اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ پہلے ہی ہم کافی لیٹ ہو چکے ہیں، لیکن متی 16 باب میں یوں مرقوم ہے کہ اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ اسے ضرور ہے کہ یروشلم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے. یسوع کو آزمانے کے لیے پوچھتا ہے کیا استاد توریت میں کون سا حکم بڑا ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ. بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. یعنی 2 حکموں میں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے. قیافہ کے سامنے پیشی ہوتی ہے. پہلی پیشی یہودی لیڈروں کے سامنے، دوسری رومی حاکموں کے سامنے، تیسری حنا اور قیافہ سردار کاہن کے سامنے. پطرس یسوع کا انکار کرتا ہے اور زار زار روتا ہے. صبح کے وقت سنہیڈرن کے سامنے پیشی یہودا کا پچھتاوا اور موت. پلاطوس کے سامنے پیشی ہوتی ہے تو وہ اس کا یسوع یا برابا کے بیچ میں اس کو انصاف کرنا تھا، اور پلاطوس یسوع کو سزائے موت سناتا ہے. صلیب پر یسوع مسیح ناصری کی زبان مبارک سے ادا ہوئے. یسوع نے تیرے واسطے اپنا لہو بہا دیا، اس کے عوض دل عزیز یسوع کو تو نے کیا دیا. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ یسوع نے تیرے واسطے اپنا لہو بہا دیا، اس کے عوض دل عزیز یسوع کو تو نے کیا دیا. ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے یسوع کو کیا دیا. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. اس نے چھوٹا سا گیت جو ہے وہ کلمات کے حوالے سے
گانا ہے، اور ابھی اس کے بعد کسی کا کوئی نام اناؤنس نہیں ہوگا، بلکہ جو ترتیب ہے جن کے پاس، جنہوں نے کلمے بولنے، اگر نہیں ہے کسی کے پاس تو وہ یہاں سے لے سکتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم ترتیب شروع کریں گے کلمات کی. جی. یسوع پیارے، ہائے ہائے تیرے دکھ نبھارے، ہائے ہائے تیرے دکھ نبھارے. کلمے سے پہلے ایک چھوٹی سی ہم دعا کریں گے. خدا تیرا شکر، تیری تعریف ہو آج کے دن کے لیے، یہ عظیم دن جو تو نے ہماری زندگیوں میں بخش دیا، اور اس دن کے توسل سے ان تمام کلیسیا کو، جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ان کو برکت دے، خاص کر کے ان کی اولاد کو، اور ان سب پہ اپنا چہرہ جلوہ گر فرما. آمین. صلیب پر یسوع مسیح نے 7 کلمے ادا کیے. ان میں سے آج پہلا کلمہ میں پڑھ رہا ہوں. یسوع نے کہا، اے باپ، ان کو معاف کر، یہ جانتے نہیں یہ کیا کرتے ہیں. بڑی معصومیت ہے ان ورڈز میں، کیونکہ اس دن بادشاہوں کے بادشاہ، خداوند کے خداؤں کو صلیب دی جا رہی تھی. اس دن زمین ہی نہیں ہلی تھی بلکہ چیخ پڑی تھی، کیونکہ خداوند کا بیٹا آخری سانسیں لے رہا تھا. اس نے ایسی باتیں کی جن کو آج بھی سن کر دل خون کے آنسو روتا ہے. آپ نے اس سے پہلے بھی یہ باتیں سنی ہوں گی، مگر آج ان کو ایسے سنیں گے جیسے پہلی بار سن رہے ہوں، کیونکہ یہ باتیں صلیب ہی کی نہیں بلکہ آپ کی زندگی کی بھی ہیں. یہ صرف باتیں ہی نہیں بلکہ یہ وہ 7 نشانیاں ہیں جو ہم کو یہ بتاتی ہیں کہ یسوع کون تھے، اور آپ ان کی زندگی میں کتنے قیمتی ہیں. پہلی بات، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں یہ کیا کرتے ہیں. بڑی معصومیت ہے اس لفظ میں. جان دی جا رہی ہے اور اپنے قاتلوں سے کہا جا رہا ہے ان کو معاف کر دے. یہ لفظ یسوع نے کہے. اور تصور کریں کہ جن کے ہاتھوں میں کیل ٹھوکے جا رہے ہوں اور وہ خون میں ڈوبا ہوا ہو اور اپنے قاتلوں کے لیے معافی مانگتا ہو، لیکن یسوع نے یہی کہا. یہ دنیا کا پہلا کیس ہے جو ایک بے گناہ اپنے مجرموں کے لیے وکیل بھی بنا اور قربانی بھی دی. جس طرح اس وقت یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں، اور ہم یہ روز دعا کرتے ہیں کہ خدا ہم کو معاف کر، اور اس کے بعد پھر ہم غلطی کرتے ہیں، کیونکہ مسیح کو یہ معلوم ہے کہ انسان غلط ہے اور ان کی معافی ضروری ہے، جس کی وجہ آدم کی نافرمانی. کلام میں درج ہے، خروج 32 باب 19 آیت، خداوند نے موسیٰ سے کہا، میں اس قوم کو دیکھتا ہوں کہ یہ گردن کش قوم ہے.
انسان کی سرشت میں شامل گناہ تھا، انسان کی سرشت میں شامل گناہ تھا، فدیہ دیے بغیر خلاصی محال تھی۔ ہم آج بھی وہ کام کرتے ہیں جو اس کی مرضی کے خلاف ہے، کیونکہ خداوند کی تعلیم میں محبت اور وہ ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آتی۔ متی 18 باب آیت 21، پطرس نے پاس آ کر اس سے کہا، اے خداوند، اگر میرا بھائی میرا گناہ کرتا ہے تو میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں؟ کیا 7 بار؟ یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے یہ نہیں کہتا 7 بار، بلکہ 7 کے 70 بار۔ یعنی اپنے بھائی کو ہمیشہ معاف کر۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی شخص آپ کے ساتھ غلطی کرتا ہے اور آپ کو معلوم ہو اور اس کو بھی معلوم ہو اور آپ اس کو معاف کر دو، تو آپ اس کے سر پہ انگاروں کا ڈھیر رکھتے ہیں۔ سکون آپ کو ملتا ہے وہ بیان سے باہر ہے، کیونکہ معاف کرنا خداوند کی صفت میں ہے۔ کلام میں درج ہے کہ شام سے پہلے معاف کرو۔ مرکز 11 باب آیت 25-26، اور جب کبھی تو کھڑا ہوئے دعا کرے، تمہیں معلوم ہو کہ تجھے کسی سے شکایت ہے، اسے معاف کر، تاکہ تمہارا باپ بھی جو آسمان پر ہے تمہارے گناہ معاف کرے۔ اور اگر معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی آسمان پر تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ لیکن میں آپ کا دھیان اس آیت کی دوسری طرف لگاتا ہوں۔ افسیوں 4 باب آیت 25-26، سورج کے ڈوبنے تک اپنی خفقی ختم کر دے۔ ہماری مسیحیت میں اور یسوع مسیح کی یہی تعلیم ہے، کیونکہ یسوع عظیم تھے۔ جہاں پانی نہیں وہاں فصل تباہ، جہاں پانی نہیں وہاں فصل تباہ، جہاں مسیح نہیں وہاں نسل تباہ۔ لہذا یہ کلمہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جس طرح خدا نے ہمیں اپنے بیٹے کے وسیلہ سے معاف کیا، ہم بھی ایک دوسرے کو معاف کریں۔ صلیب دینے والوں کو بھی معاف کر دیا۔ یہ بعد میں پتا چلا کہ خدا کا بیٹا کیا کر گیا۔ وہ تو خدا کا برا چپ ہی رہا، وہ تو خدا کا برا چپ ہی رہا، اور مصلوب ہو کر بھی راہ نجات دے گیا۔ ہاللویا، آمین۔ Lezen met de Arabische taal, zeker, van Isaiah 53, van 1 tot 11. من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة لا صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه محتقر ومخذول من الناس رجل أوجاع ومختبر الحزن وكمستر عنه وجوهنا محتقر فلم نعتد به لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا وهو مجروح لأجل معاصينا مسحوق لأجل آثامنا تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه إثم جميعنا
ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فاه. من الضغطة ومن الدينونة أخذ، وفي جيله من كان يظن أنه قطع من أرض الأحياء، أنه ضرب من أجل ذنب شعبي وجعل مع الأشرار قبره، ومع غني عند موته، على أنه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش. أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن، إن جعل نفسه ذبيحة إثم، يرى نسلا تطول أيامه، ومسرة الرب بيده تنجح. من تعب نفسه يرى ويشبع، وعبدي البار بمعرفته يبرر كثيرين، وآثامهم هو يحملها. آمين. Yesaya 53 1 to 12 इन्होंने पढ़ाई. We gaan zingen Onze Vader, maar met de Arabische taal. في السماء ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. وخبزنا كفافنا أعطينا في أيامنا، واغفر لنا ذنوبنا كما نحن لغيرنا، لا تدخلنا في تجربة بل نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد من الأزل إلى الأبد. آمين. لأجل عملك العظيم اللي عملته لأجل فدائنا وخلاصنا، نشكرك يا رب من أجل خطة فدائك لنا. نشكرك يا رب إلهنا من أجل درب الجلجثة. نشكرك يا رب إلهنا لأجل كل خطوة صرتها على درب الآلام، لأجل كل جلدة نلتها على جسدك المبارك الكريم، من أجل أن تحمل عنا يا رب إلهنا خطايانا. نباركك ونعظم اسمك لأبد الآبدين. أعطنا يا رب في هذا اليوم أنه يكون يوم عهد جديد معك، تجديد عهود يا سيدنا الرب، أن نكون دائما يا رب إلهنا مثال لأولاد صالحين كما يشتهي قلبك أن نكون. بارك كنيستك يا سيدنا الرب الأردوية، بارك يا رب إلهنا شعبك المؤمن في الباكستان. أعطي يا رب دمك حماية على كل نفس تمجدك تسبحك يا رب إلهنا. بارك أولادك يا رب في كل أنحاء العالم، وأعطيهم أن يكونوا كما علمتهم أن يكونوا أعضاء يا رب في جسد واحد رأسه يسوع المسيح. نباركك إلى أبد الآبدين في اسم يسوع. آمين. मसीह में आप सब की सलामती हो, और आज आप सबको ये गुड फ्राइडे मुबारक हो, क्योंकि हम सब के लिए निजात का ये दिन है, क्योंकि यीशु अल मसीह ने हमारे लिए, आपके लिए, दुनिया के लिए अपना कफ़ारा दिया और हमारा वो खुदावंद के साथ मिलाप हुआ। शुरू करते हैं। ये दूसरा कलमा है, लूका 23:43 से हम शुरू करेंगे।
मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। यीशु ने उस कर्ब में, उस तकलीफ में उस डाकू को कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। उस डाकू को यीशु ने गारंटी दी या उसको श्योरिटी दे दी कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। वो डाकू और जो दोनों डाकू थे वो आपस में बातचीत करते थे, और जो एक डाकू दूसरे डाकू को कहता था कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को भी बचा और मुझे भी बचा। जो यीशु के दाईं तरफ जो डाकू मसलूब था, जिसका नाम ताइब डाकू है, और जिसने खुदावंद से यीशु से कहा कि तू अपनी बादशाही में जाएगा तो मुझे याद रखना, और वो क्रॉस के ऊपर ही अपने गुनाह का इतराफ़ कर चुका, यीशु को बादशाह कह चुका, और यीशु से उसने बड़ी तवक्को की कि जब, क्योंकि वो जानता था कि मैं अपने गुनाहों के सबब से इस क्रॉस पे डाला गया और मारा जाऊंगा और मेरा बदन खत्म हो जाएगा। वो सारी बातें ये जानता था, यहाँ तक कि वो दूसरे डाकू के मुतालिक भी जानता था कि वो भी डाकू ख़त्म हो जाएगा। वो जो दूसरा डाकू था उसका नाम कलाम मुक़द्दस में या अंजील में या पूरी बाइबल में कहीं नहीं मिलता, यहाँ दोनों डाकुओं का नाम नहीं मिलता, लेकिन जो लेफ्ट हैंड पे वो डाकू था उसका नाम ज़वातन था, यानी, और कुछ लोग उसको डिसमिस भी कहते हैं, और ये यूनानी कुतबा में ये सारी उनके नाम लिखे हुए हैं कि ये हम वहाँ पर उनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे कि राइट हैंड पे जो डाकू था उसका नाम ताइब था। ताइब डाकू का जो मीनिंग है, अगर आप गूगल पे देखें या चेक करें, उसका मीनिंग का मतलब तौबा करने वाला, वो खुदा से, या वो उसका मतलब नाम का तौबा करने वाला, और उसने क्रॉस पर खुदावंद से तौबा की। उसने कन्फेस किया कि तू खुदा का बरा है, तू बेटा है, तू सब कुछ करने में कादिर मुतलक है। जैसा कि हम और आप, पूरी दुनिया जानती है कि यीशु जब क्रॉस पर थे तब भी काम ही कर रहे थे। जब ज़मीन पर थे और अपने हवारियों के साथ थे या पब्लिक के साथ थे या इसराइल के अंदर थे, तब भी वो काम करते थे। किसी को मुर्दों में से जिंदा करते थे, किसी के को पाक साफ करते थे, किसी को तरह तरह से उनको फ़ायज़ देते थे, किसी को खाना देते थे, किसी से बदरुएं निकालते थे। वो ज़मीन पर भी, क्रॉस पर चढ़ने से पहले भी वो ज़मीन पर अपने काम में लगे हुए थे, और क्रॉस के ऊपर भी उन्होंने अपना काम शुरू किया। ये जो राइट हैंड है, राइट हैंड वाले, ये इसका आगे चलकर मैं इसके मीनिंग बताऊंगा। राइट हैंड का मतलब क्या है? खुदावंद ने अपने राइट हैंड वाले को बचाया इसलिए कि उसने तौबा की, इसलिए कि उसने बेटा जाना, इसलिए उसने यीशु को जाना और यीशु को उसने पहचाना कि हम तो अपनी सज़ा और हम परेशानियों से, बुरी तकलीफ़ों से, या लोगों के घर लूटते थे या तरह तरह की परेशानियों में लोगों को डालते थे, तो हम तो मुसीबतों से यहाँ फंसे हुए। इसने कोई ऐसा काम नहीं किया। वो दोनों डाकू इस्राएली थे। वो ना तो शरीयत पर अमल करते थे, ना यीशु के कामों पर अमल करते थे, लेकिन वो यीशु के कामों को जानते थे। उन्होंने सुना था कि यीशु क्या करते थे और क्या करते हैं और क्या करेंगे, वो सारी बातें वो जानते थे। और वो जो उसने अपनी जो दरख्वास्त है यीशु के हजूर रख दी कि मुझे तो अपनी बादशाह में याद रखना। जैसा कि हम इंसानियत में होते हुए देखते हैं
کہ جب کوئی انسان گناہ میں پکڑا جاتا ہے یا اس کو جیل ہوتی ہے یا قتل کرتا ہے یا کسی قسم کا بھی اس کے اوپر سزا کا حکم ہوتا ہے تو اس کے پاس آپشن ہوتا ہے عدالت میں جائے، ہائی کورٹ میں وہ اپیل کرے، ہائی کورٹ والے وہ منظور نہیں کرتے، وہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے، وہاں اپیل کرتے، اگر وہ سپریم کورٹ والے بھی اس کی اپیل کو ریجیکٹ کرے تو اس کے پاس ایک اور آپشن ہے۔ وہ آپشن کیا ہے؟ وہ اس ملک کے بادشاہ کے پاس یا اس ملک کے پریزیڈنٹ کے پاس یا اس ملک کے پرائم منسٹر کے پاس، جس کے پاس اختیار ہے ملک کا، اس سے اپیل کر سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو اس کو چھوڑ سکتا ہے۔ تو یہاں پر وہ اپیل پوری دنیا کے بادشاہوں کے پاس کر رہا ہے، اور دنیا میں جو سسٹم چل رہا ہے پوری دنیا کے اوپر خداوند ایک بادشاہ ہے اور سارا انتظام خداوند کے ہاتھ میں ہے، اور خداوند ہمیں آپ کو دنیا کو ہر وقت واچ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کیا کرتا ہے، کیا سوچتا ہے، کیا کچھ کرتا ہے، وہ سارا کچھ خداوند جانتے ہیں۔ تو اس نے اپنی اپیل خداوند کے حضور کی اور خداوند نے اس کی اپیل کو ایکسیپٹ کیا، کیونکہ وہ رائٹ ہینڈ میں اور رائٹ وقت پر وہ اپیل کر رہا تھا، وہ اس وقت پر اپیل کر رہا تھا جیسا کہ ہم کلام مقدس میں جانتے ہیں کہ کلام میں لکھا ہے کہ اونٹ کا سوئی کے نکے کے اندر سے گزرنا آسان ہے کہ ایک گناہ گار کا بادشاہی میں جانا۔ وہ ایک گناہ گار تھا، وہ ایک بدکار آدمی تھا، وہ ریپس تھا، پتہ نہیں کیا کچھ کرتا تھا، لیکن اس نے اس وقت اس دروازے کے اوپر دستخط کی جہاں ہمارا آپ کا یا دنیا کا جانا بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ دستخط جو اس نے کی تھی اس نے رائٹ وے پہ رائٹ ٹائم پر اس نے اپیل کی، اور وہ اس پیراڈائز میں انٹر ہو گیا، کیونکہ یسوع نے اس کو کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس پہ ہوگا۔ یسوع کیسے اس کو فردوس میں لے کر گئے؟ اس لیے جب یسوع موئے اور وہ بھی موا، اور اسی رات پر وہ عالم ارواح میں اترے، عالم ارواح پر جب اترے تو وہاں اور قیدی روحیں تھیں، ان وقتوں کی روحیں تھیں جو نوح کے طوفان کے لوگ پھنسے ہوئے تھے، ان کو بھی یسوع نے نکالا، آزاد کیا، اور وہ طائب ڈاکو بھی یسوع کے ساتھ تھا، اور سارے سسٹم کو یسوع نے تبدیل کر کے آسمان پر لے گئے۔ کیونکہ سب سے سوچنے کی بات ہے، سب سے پہلے وہ جو جگہ بنائی گئی تھی وہ زمین کے اندر ہی تھی، اس ساری سسٹم کو تبدیل کیا جب یسوع درمیانی ہو گئے، یسوع ہمارے ساتھ آ گئے، اور یسوع نے اس دروازے کو کھول دیا جو ہم اور آپ جانا چاہتے ہیں، اور ہم اور آپ اسی طرح جا سکتے ہیں کہ اپنے گناہوں کی تلافی کریں، اور رائٹ وے پر اگر ہمیں پتہ چلے کہ ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمیں اس کی توبہ کرنی چاہیے۔ اگر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم گناہ نہیں کرتے تو بہت سارے لوگ اس بات کو ایسا نہ لے لیں کہ ہم مرنے سے 2 منٹ پہلے ہم اپنے گناہوں کا تلافی کر لیں اور سیدھے اپنا یسوع کے پاس، ایسے نہیں ہے۔ اگر اس کو پتہ چل گیا کہ میں گناہ گار ہوں تو تب ہی شروع ہو جائے یسوع کے حضور گڑ گڑانا، اور یسوع کو باپ بیٹا روح القدس کے حضور جھکنا، تاکہ وہ ان ساری چیزوں سے خلاصی حاصل کرے۔ تو اسی طرح یہ عدالت کا انتظام یسوع کے ہاتھ میں کراس کے اوپر سے شروع ہو چکا تھا۔ میں کلام مقدس میں چند حوالہ جات پڑھنا چاہتا ہوں۔ متی 25 اس کی 31 آیت، اور یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ آیت سے ہم شروع کریں گے۔ آخری عدالت، جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا، اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی، اور وہ ایک دوسرے سے جدا کرے گا، جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے۔ بھیڑوں کو اپنے دائیں ہاتھ اور بکریوں کو بائیں ہاتھ کھڑا کرے گا۔ اس وقت بادشاہ اپنی دائیں طرف والوں سے کہے گا کہ آؤ باپ کے مبارک لوگوں،
बादशाही बनी आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मिराज में ले लो। जैसे कलाम मुक़द्दस में मैंने पढ़ा, आपने सुना कि जो ताइब डाकू था वो भी दाईं तरफ था। दाईं तरफ से यीशु ने काम करना शुरू किया। दाईं तरफ वालों को लोगों को खुदावंद अपने पास लेकर आएगा। यहाँ कलाम मुक़द्दस में साफ साफ लिखा, भेड़ों और बकरियों को अलग अलग किया जाएगा, और जो भेड़ें होंगी वो दाईं तरफ होंगी, जो बकरियां होंगी वो बाईं तरफ होंगी। बकरियों और भेड़ों में फ़र्क क्या है? बकरियां जो होती हैं, बकरियां शरारती होती हैं, वो उनसे शर पैदा होता है। वो बहुत बकरियों भेड़े, ये हमें दुनिया को कहा गया है कि वो दुनिया में वो लोग हैं जो गलत काम करते हैं, गुनाह करते हैं, बुरे काम करते हैं। यीशु के होते हुए भी वो बुरे काम कर, यीशु ने हमारे लिए, मेरे लिए, दुनिया के लिए जान दी, और उस जान देकर तीसरे दिन कब्र में से जिंदा होकर आसमान पर चले, खुदाए कादर मुतक़ के दाहिने हाथ बैठे। वो 40 दिन तक ज़मीन पर रहे और ज़मीन पर लोगों के साथ बातचीत करते रहे, अपने शागिर्दों के साथ खाते पीते रहे, उनको बताते रहे, उनके साथ कलाम करते रहे। तो इसी तरह हमें और आपको चाहिए कि अपनी ज़िंदगी को तब्दील करें, ताकि हम वो ताइब डाकू की तरह अपने गुनाहों का तलाफ़ करें और सही टाइम पर, सही वक्त पर अपनी मंजिल पर पहुँचे। खुदावंद ने हमारे लिए बहुत सारे आसमान पर घर बनाए हुए हैं, कलाम मुक़द्दस में मरकूम है। आप सब, हम मसीही लोग जानते हैं कि वो घर आपके लिए, हमारे लिए, दुनिया के लिए खुदावंद ने ज़मीन पर बहुत काम किया और आसमान पर भी काम करते हैं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े सुनिए, खुदावंद की खास बरकत हो। उस आगे झूठ मारने मसीह यस्सु में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। खुदावंद मसीह यस्सु की आजमाइश और मुसीबत के वक्त जो 7 सलीबी कलमात उनकी ज़ुबान मुबारक से और गुफ्तगू कर चुके हैं। तो आइए अजीज़ों, आगे बढ़ते हुए अब ज़िक्र करते हैं तीसरे सलीबी कलमे का, जो कि मोहब्बत का कलमा कहलाता है। उर्दू लुगत के मुताबिक मैं मोहब्बत के कुछ और मुतरादिफ आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि प्यार है, उन्स है, उल्फत, लगाव, चाहत, और हिंदी में भी बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ प्रेम इस्तेमाल हुआ है। कि मैंने लुगत के मुताबिक कुछ अल्फाज जो हैं आपके साथ शेयर किए थे, वही चीज़ आपने देखा कि इस वर्शिप सॉन्ग में भी थी, और हमने उसको जब महसूस किया तो खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत जो है वो हमें अपने अंदर महसूस हुई। तो आइए अज़ीज़ों, फिर मोहब्बत की तीसरे सलीबी कलमे की अहमियत और फजीलत पर मुख्तसर सी गुफ्तगू करते हैं। यूहन्ना की अंजील उसका 19वां बाब 26 ta 27 आयत में मरकूम है, यस्सु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि आए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है, और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। यस्सु अल मसीह पर जान देने वाले दावेदार जितने भी थे, मौत के खौफ से सब जो है अपनी जान बचाकर उस वक्त भाग गए। लेकिन मुक़द्दसा मरियम, मरियम मगदलीनी, मरियम कुलेपास, सलोमी और यूहन्ना रसूल खुदावंद यस्सु अल मसीह के उसी सलीबी सफ़र में साथ साथ चलते रहे और अपनी बेपनाह मोहब्बत में साबित कदम ठहरे। यीशु अल मसीह की माँ का सलीब के नीचे अपने बेटे के दुखों को देखकर गम से निढाल होना और माँ का दिल तलवार से छिद जाना अचानक नहीं हुआ था, बल्कि बुजुर्ग शमाउन की पेशनगोई की तकमील था कि तेरी जान में तलवार चल जाएगी।
मुकद्दसा मरियम ने बेटे की मोहब्बत में हर खौफ पर गालिब आकर और बेटे के दुखों में शरीक होकर बेपनाह मोहब्बत की लाजवाल मिसाल पेश की है। बेटे की सलीब तले एक बेबस और मजबूर माँ अपने लखते जिगर पर जुल्म के पहाड़ टूटते हुए देखकर निढाल है, जबकि सलीब के नीचे सैकड़ों बिखरे हुए यहूदियों की नज़रें खुदावंद यस्सु अल मसीह पर लगी हुई हैं। लेकिन इतने जम्मे गफ़ीर में बेटे की मोहब्बत भरी निगाहें माँ की ममता को देख रही हैं। फिर सहते सहते वक्त निज़ामुल मसीह ने इंसानी मंसूबाए निजात की तकमील को सामने रखते हुए माँ से कहा है। फिर यूहन्ना रसूल से कहा, देख तेरी माँ ये है। अजीज़ों, इस एलान मोहब्बत में खूनी और उनसी रिश्ते का दर्स नज़र आता है। यस्सु अल मसीह ने ना सिर्फ अपनी ख़ानदानी ज़िम्मेदारी को पूरा किया, बल्कि अपनी माँ की ताज़ीम करके खुदा के चौथे हुक्म की तामील की, जो हम सब के लिए अमली नमूना है। मेरे अजीज़ों, हमें भी खुदावंद यस्सु अल मसीह की तालीमात को सामने रखते हुए अपनी ख़ानदानी ज़िम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए और खुदावंद के अहकाम को बुरुए कार लाना चाहिए। खुदावंद हम सबको ऐसा करने की तौफीक दे। आमीन। जैसा नहीं कोई रहबर तुझसा नहीं, तूने कुर्बान होकर मेरी बिगड़ी बनाई है। आप सबको मेरी तरफ से सलाम। खुदावंद यीशु मसीह के साथ सलीबी कलमात में से आज हम चौथे कलमे के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एहसासे तन्हाई का कलमा है। मुकद्दस मरकस की लिखी गई इंजील उसका 15 बाब और 34 आयत। इसमें इस तरह लिखा है, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदावंद ने ये अल्फाज सख्त अजियत में कहे जब दुश्मन उस मुकद्दस हस्ती पर जुल्म और सितम ढा रहे थे। उस वक़्त मोहब्बत का शहज़ादा कुर्बानी की बेमिसाल हकीकत पेश कर रहा था। क्योंकि यीशु को पूरी दुनिया का, सारे जहां का बोझ अकेले ही ठाना था, जिसे हम ईशाया नबी 53 बाब और उसकी 6 आयत पढ़ते हैं, जहाँ लिखा है, हम सब भेड़ों की मानद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा। फिर खुदावंद ने हम सब की बदी उस पर लाद दी। 22 की पहली आयत को पढ़ें, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और फिर सलीब पर खुदावंद मसीह की दुआ, एली एली लमा शबक्तनी। खुदावंद मसीह ने इसे सलीब पर दोहराया ताकि दाऊद नबी ने मसीहा के बारे में जो पेशन गोई की थी वो पूरी हुई।
یہ زبور سراسر خداوند مسیح کی جسمانی اذیتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پہلے حصے میں مسیح کی تنہائی، پھر ذلت اور دکھوں کا بیان ہے۔ یہ کلمہ حقیقی دعا کا مظہر ہے۔ سچی دعا خدا پر بھروسے کی کامل عکاسی ہے۔ اب میں انہی الفاظ کو جو مسیحا نے صلیب پر کہے تھے خوبصورت نظم کی صورت میں پڑھوں گی، جسے بشپ ڈاکٹر اینڈریو فرانسیس بشپ آف ملتان نے بڑے خوبصورت الفاظ میں لکھا ہے۔ پیش کرتی ہوں۔ یہی الفاظ ہیں جو خدا نے بولے تھے، اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ سولی پہ چڑھ کے یسوع نے یہ کلمہ بول دیا، ہو گیا قربان دیکھو قوم کی خاطر یسوع، ٹوٹا تھا جو رشتہ خدا سے پھر وہ جوڑ دیا۔ یسوع نے سولی پہ یہ کلمہ بول دیا، کیل ٹھکوائے ہیں دیکھو قوم کی خاطر یسوع، رستہ جو بدیوں کا تھا رخ جنت کو موڑ دیا۔ سولی پہ یسوع نے یہ کلمہ بول دیا، سر کو جھکا کر جان دے دی قوم کی خاطر یسوع، باپ کی جو مرضی تھی اسے پورا تول دیا۔ سولی پہ یسوع نے یہ کلمہ بول دیا، سارے دکھ وہ سہ گیا قوم کی خاطر یسوع، دکھیے نے دکھ سن کے یسوع کے قلم اپنا توڑ دیا۔ سولی پہ یسوع نے یہ کلمہ بول دیا۔ ہم چھوٹی سی دعا کریں گے۔ اے خداوند، انسانی تشدد اور ظلمت کی تاریکی کے باوجود تیرا حوصلہ بلند اور نجات کے لیے تیرا ارادہ پختہ ہے۔ ہمیں بھی اپنی مسیحی زندگی میں لگاتار نیکی اور دوسروں کی بہتری کے لیے ہمت عطا کر، تو جو ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے ذریعے برکت دے۔ سے بھر دیا ہے تو نے میرے قدموں کو، آسمانی راہ دکھائی ہے۔ جو میرے عزیزو، دل کی گہرائی سے شکر گزار ہوں تیرا خداوند کہ تو نے مجھے یہ موقع دیا کہ تیرے اس کلام کو جو کہ زندہ کلام ہے خداوند سچے، اس کو اپنی روح میں تیرے لوگوں میں پیش کر سکوں۔ مجھے کلموں کی، لفظوں کی ترتیب عطا کر یسوع کے نام میں۔ عزیزو، جو میرے حصے میں کلمہ آیا ہے وہ 5واں کلمہ یوحنا کی انجیل، اس کا 19 باب اور اس کی 28 اور 30ویں آیت ہے۔ خداوند کے منہ مبارک سے جو کلمات صادر ہوئے وہ کلمات یہ ہیں، اس لیے اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا میں پیاسا ہوں۔ وہاں سرکے سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا، بس انہوں نے اس سرکے میں بھگوئے ہوئے اسپنج کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا۔ بس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ عزیزو،
یہ میرا وہ یسوع جو کہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں، وہ سامری عورت سے کہتا ہے کہ تو جانتی کہ میں کون ہوں، تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا، لیکن آج وہ کہہ رہا ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ وہ پیاسا کس بات کا ہے؟ ایک تو وہ اپنے نوشتے پورے کر رہا ہے، اور دوسرا وہ پیاسا ہے میرا اور آپ لوگوں کا پیاسا ہے، وہ ہے جو اس کو ڈیوٹی دی گئی میرے خدا کی طرف سے، وہ یہی تھی کہ وہ جو دیوار آدم کے دور سے ہمارے درمیان آئی تھی، اس دیوار کو گرائے، کیونکہ بیل کی اور بھیڑوں کی بکروں کی قربانی سے یہ ممکن نہ ہو سکا کہ وہ ملاپ جو کہ انسان کا ختم ہو چکا تھا خدا سے، اس کو نمایاں کرتا یا اس کو اس کے ساتھ خدا کے ساتھ ملاپ کرتا۔ جیسے کہ ہم خدا کے پاک کلام میں دیکھتے ہیں یا یوحنا بپتسمہ والے کو دیکھتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ یہ دیکھو برا جو کہ دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، وہ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے کے جا رہا ہے۔ لیکن میرا مسیحا بیک وقت وہ مسیح بھی ہے اور خداوند بھی ہے۔ جیسے یوحنا کے پہلے باب میں ہم دیکھتے ہیں، ابتدا میں کلام تھا اور کلام ہی خدا تھا، اور کلام مجسم ہوا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا۔ تو وہ مسیحی بھی ہے اور خداوند بھی ہے۔ اور جیسے وہ پانی پر چلتا ہے یا زمین پر چلتا ہے تو وہ مسیح ہے، اگر وہ پانی پر چلتا ہے تو وہ خدا ہے، وہ اپنی خدائی کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر وہ 5000 لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے تو وہ اپنی خدائی کو ظاہر کرتا ہے کہ میں ہوں۔ اور جب لازر کا سنتا ہے کہ لازر مر گیا ہے تو وہ روتا ہے، کیونکہ اس وقت وہ مسیح کے روپ میں تھا، روتا ہے۔ لیکن جب اس کی قبر پہ جا کے اس کو آواز دیتا ہے تو لازر باہر آ جاتا ہے، اس وقت وہ خدا کے روپ میں تھا۔ جیسے یسایہ نبی میں ہم نے سنا ابھی کہ اس کی یہ مرضی تھی کہ وہ اس کو کچلے۔ یہ خدا کے پروگرام میں یا اس کی ابتدا میں ہی خدا نے یہ کہا تھا، آدم کو جب اس نے شیطان سے جب ان کی کلام ہوئے تو خدا نے اس کو جب نکالا عدن سے باہر، تو یسوع مسیح کی گواہی دے کر اس کو بولا کہ تجھے میرا مسیحا کچلے گا، تیری ایڑی کو، تیرے سر کو اپنی ایڑی کے نیچے کچلے گا۔ تو یہ سارا پروگرام میرے مسیح نے وہ پورا کیا جو کہ میرے خدا کی مرضی تھی۔ اور اسی طرح میرے خدا نے جو بھی کام کیے اپنے خدائی دعوے پورے کرتے ہوئے، اس کو ہم کس طرح لیتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر اٹھایا گیا۔ قدوس باپ، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ کس طرح تیرا شکر ادا کریں کہ تو نے جو یہ قربانی دی اور ہمارا وہ ملاپ جو کہ میرے خدا سے دور ہو چکا تھا، تو نے وہ کروایا اور ہمیں مفت میں راست باز بنا دیا۔ ہم تو خطا کار گنہ گار تھے، ہم تو اس لائق نہ تھے، لیکن اس نے ہمیں اس لائق بنایا۔ ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور آپ سب کے لیے یہی کہتے ہیں کہ جب بھی آپ اس صلیب کو دیکھیں، اپنے گناہوں کو اس کے اوپر دیکھیں، کیونکہ اس نے ہمارے گناہوں کو اپنی صلیب کے اوپر لیا۔ اور یہ صلیب بھی میرے خدا کا ہی ڈیزائن کیا ہوا تھا، کہ جو کہ میرے مسیح کے لیے خاص تیار کی گئی، یہ خدائی ڈیزائن تھا۔ تو یہ چھوٹی سی جو میں نے آپ کے سامنے خدا کی تعریف کی، خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے، ان باتوں سے خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔
यीशु के नाम में आमीन। पिला तुझ आगे झूठते झूठ मारन लगे। ली पर खुदा यीशु मसीह का छठा कलमा जो कि फ़तहमंदी का कलमा है, तमाम हुआ। यूहन्ना उसकी 19 बाब 30 आयत में यूँ लिखा है, जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। तमाम वादे और नबूवतें पूरी हुईं, और जब उसने कहा कि तमाम हुआ तो सारी बातें पूरी हुईं और कोई कुर्बानियाँ गुजारी ना जाएंगी। गुनाहों की दस्तावेज़ तमाम मिटा दी गई। अब के बाहर जिस काहन ने कुर्बानी गुजारी उसका अपना ही खून था, यानी कि यीशु नासरी, जिसने हमारे गुनाहों की कुर्बानी दी। कायनात की वही लड़ी जो नबी इसराइल की राज में थी ख़त्म हो गई। शरीयत के हाकिमों की दस्तावेज़ तमाम ख़त्म हुई। आदमियों के निजात के लिए ये ज़रूरी था कि खुदा की शरीयत को पूरा किया जाए, क्योंकि खुदा को कोई देख नहीं सकता जब तक वो रास्तबाजी का कामल ना हो। यीशु ने हमारी खातर शरीयत पर पूरा अमल किया ताकि उसकी हर बात पर पूरा अमल किया जाए। उसने 30 साल अपने माँ बाप के साथ फरमादारी में गुजारे। 3 साल बाप की फरमादारी में गुजारी, लिहाजा ये ऐलान किया कि तमाम हुआ। खुदा के इंसाफ के तकाजे पूरे हुए। गुनाहों का वो प्याला खुद ही पी लिया और अपने लोगों के लिए ना छोड़ा। यीशु ने सब बर्दाश्त किया। हाकिमों की लंबी कतार वाला कोड़ा अपनी पीठ पर बर्दाश्त किया। क्या तमाम के लिए सब बर्दाश्त कर लिया और कहा तमाम हुआ। यीशु मसीह ने वो कर्ज अदा कर दिया जो हम मिलकर ना करते। उसने शरीयत के मुताबिक कर दिया हर गुनाह और शैतान पर फतह पाई। यीशु मसीह ने शैतान की कुव्वत और मौत की तमाम कुव्वतों को ख़त्म कर दिया। हमारे गुनाहों ने उसे सलीब पर जड़ दिया और सारे जहान के गुनाहों को मिटा डाला, और यीशु मसीह ने मौत बर्दाश्त की और इसी मौत की वजह से गुनाह ख़त्म हुआ। मसीह ने कहा तमाम हुआ। इन बातों का इश्तिहार दें जो कुर्बानी गुजारते हैं, उनसे कहें कि तमाम हुआ। जो गुनाहगार हैं उसके पास नहीं आते, उनसे कहें कि तमाम हुआ। जो गुनाहगार हैं उसके पास नहीं आते, उनसे भी कहें कि तमाम हुआ। और वो लोग जिन्होंने यीशु को कबूल नहीं किया, उनसे कहें कि तमाम हुआ। ये कलमा हमारे लिए बहुत फ़तहमंदी का है कि हम गुनाहगार ही थे तो खुदावंद ने हमें निजात दी। रोटी कपड़ा तो हमें हर कोई दे सकता, लेकिन निजात देना मुश्किल काम है। निजात कोई भी नहीं दे सकता। तो ये फ़तहमंदी का कलमा है। मेरे अजीज़ों, बहनों और भाइयों, क्योंकि खुदा पाक है, उसकी आँख बदी को नहीं देख सकती, इसलिए मसीह यीशु ने खुदावंद और इंसान के बीच में दूरी को ख़त्म किया और कहा तमाम हुआ। जसाया 59 बाब उसकी दूसरी आयत में लिखा है, तुम्हारी बदकरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है, और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया, ऐसा कि वो सुनता नहीं। मसीह यीशु ने इस जुदाई को भी ख़त्म कर दिया और जुदाई की दीवार को भी गिरा दिया।
اس کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں. آمین. ساتواں کلمہ لوکا رسول کی انجیل اس کا 23واں باب اور اس کی 46 آیت میں، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. ہے کہ آواز سے پکار کر کہا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دی. 7واں کلمہ ملاپ کا کلمہ کہلاتا ہے، کیونکہ وہ رشتہ جو گناہ کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا وہ دوبارہ بحال ہو رہا ہے. بے شک خداوند یسوع مسیح کی ذات گناہ سے پاک تھی، مگر جب وہ ہمارے گناہ اٹھائے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تو خدا جو محبت کا خدا ہے مگر وہ عدل و منصف بھی ہے، وہ ایسا پاک ہے کہ اس کی آنکھ گناہ کو دیکھ نہیں سکتی. اس لیے جب مسیح یسوع نے ہمارے گناہ اپنے اوپر لیے ہیں تو خدا باپ نے اپنا منہ پھیر لیا، مگر اسی لمحہ مسیح یسوع نے بڑی شدت سے محسوس کیا اور چلا کر کہا، آئے میرے خدا، آئے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. جو ہم 7 صلیبی کلمات میں سے چوتھے کلمے میں یہ سن چکے ہیں. مگر جب وہ منصوبہ پورا ہو چکا، یعنی نجات کا وہ کام پورا ہو چکا، تو پھر سے وہ رفاقت جو باپ اور بیٹے کی تھی بحال ہو رہی ہے. وہ ہمیں کلام مقدس میں بتاتا ہے، جو ہم پہلے کلمے میں یہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ جو جتنے بھی رائٹر ہیں کی جو صلیبی کلمات ہیں، ان رائٹرز نے ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. پہلے 3 کلمے خداوند یسوع مسیح نے دوسروں کے لیے، اور چوتھے سے 7ویں کلمے تک اپنی ذات کے لیے کہے. چوتھے سے 7واں کلمہ جو ہے، 3 آخری جو کلمات ہیں، چوتھے سے 7واں کلمہ جو ہے اپنی ذات کے لیے، اور 7واں کلمہ آخری کلمہ جو اس نے اپنی ذات قدوس کے لیے کہا. خداوند یسوع مسیح صلیبی موت کے تمام ان واقعات جو ہیں آپ کو چاروں انجیلوں میں ان کے بارے میں پتہ چلے گا، اور جو رائٹر ہے وہ اس کا بیان کرتے ہیں. لیکن کیونکہ چاروں جو ہے کچھ ترتیب میں یکساں نہیں ہے، ایک دوسرے سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، لیکن چاروں خدا یسوع مسیح کی صلیبی موت جو بنی نوع انسان کے گناہوں کے کفارہ اور نجات کے لیے تھی، اس کا چاروں اس بات کا ذکر کرتے ہیں. خداوند یسوع مسیح آپ کے اور میرے لیے اس گناہوں کے بوجھ کو صلیب پر لے کر چڑھ گئے. اس بات کا اعلان کیا کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا اور دنیا کا نجات دہندہ ہے. یہ چوتھے اور 7ویں کلمے میں ہے. چونکہ خداوند یسوع مسیح پر بری نوع انسان کے گناہ تھے اور خدا کے پاک ذات گناہ کو دیکھ نہیں سکتی، اس لیے 3 گھنٹے کی یہ تاریخی خدا کی بنی نوع انسان کے گناہ کے خلاف مسیح یسوع پر عدالت اور جلالی ظاہر کرتی ہے. کیونکہ جو
प्रॉब्लम, जो मुश्किलात खुदावंद यीशु मसीह पर ढाए जा रहे थे, कोई जुबान इसका बयान नहीं कर सकती थी और ना ही कोई आंख उसे देख सकती थी और ना ही कलम उसको डिफाइन कर सकी। इतने अच्छे तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक बेटे की बाप से जुदाई का यहां पर जिक्र आता है। खुदावंद यीशु मसीह ने चौथे कलमे में कहा, एली एली लमा शबतनी, यानी आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और फिर 7वां कलमे में बेटे ने, आए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। 9 मिलाप का ऐलान किया और हम 7 सलीबी कलमात का बखूर अगर मुतालिया करें तो हमें पता चलता है 3 कलमात, 3 पहले जो कलमात हैं वो रोशनी में कहे गए और चौथे से 7वां कलमा जो है वो अंधेरे में कहे गए थे। 7वें कलमे के बारे में मुकद्दस मत्ती लूका यूं लिखते हैं कि दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चलाकर कहा, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। फिर दोपहर के करीब तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा जो है वो छाया रहा। सूरज की रोशनी जाती रही, मुकद्दस का पर्दा बीच से फट गया और फिर यीशु ने बड़ी आवाज से कहा, आए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये क्या कर दम दे दिया। मुकद्दस मत्ती रसूल और मुकद्दस लूका दोनों इस बात पर इत्तफाक करते हैं कि चौथे से कलमे से 7वें कलमे तक अंधेरा छाया रहा। हमने देखा कि खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर कलमात में 3 के बारे में खुदा को मुखातब किया है, जिनमें पहले कलमे में और 7वें कलमे में आए कहा गया है खुदा को कि आए बाप, जबकि चौथे कलमे में आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ये पुकार कर कहते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह अपनी उस जाती और जज्बाती ताल्लुक के बजाय अपने फराइज को, उसकी अदायगी को, उस जिम्मेदारी को पूरा करते हुए यहाँ पर हमें नजर आते हैं कि खुदा बाप को कि आए मेरे खुदा ये कहकर मुखातब करता है। अंजील के ये तमाम मुसन्निफिन जो हैं इस बात पर इत्तफाक करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने 7वां कलमा ये अल्फाज, आए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, बुलंद आवाज से कहे, जिनसे खुदावंद यीशु मसीह के 6ठे कलमे में अपने मिशन की तकमील के बाद वो मिशन जो कि खुदावंद यीशु मसीह ने करना था जब मुकम्मल हुआ, तब उन्होंने बाद में ये अल्फाज बोले और कहा। और वो किसके लिए था? बनीनो इंसान के गुनाहों की कफारा और निजात के मिशन को मुकम्मल करके अपनी जान का नजराना खुदा ने ये कहकर सुपुर्द कर दिया। इंसान के गुनाहों का कफारा का काम भी मुकम्मल नहीं हुआ था। बस 7वें कलमे के बारे में ये कहते हैं कि उनके ख्याल में जिस तरह खुदा ने 6 दिन में कायनात को, 6 दिन में खुदा ने पूरी कायनात को बनाया और काम को ख़त्म किया, और खालिक ने जब काम को ख़त्म किया तो उसने 7वां दिन जो है वो आराम किया। ये कलामे मुकद्दस में लिखा हुआ है। और इसी तरह खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर अपने 6ठे कलमे में तमाम हुआ ये कहकर बनीनो इंसान की निजात का काम मुकम्मल किया। और फिर 7वें दिन खुदा ने आराम किया। खुदावंद यीशु मसीह 7वें कलमे में ये कह रहे हैं, आए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये अल्फाज जो हैं, आए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ,
اس سے مراد یہ ہے کہ بڑی طاقت، بڑی قوت اور تیری مرضی، تیرے اختیار، سب کچھ میں تیرے اختیار میں سونپتا ہوں، جس سے خداوند یسوع مسیح نے اپنے باپ پر اعتماد کا اظہار کیا۔ یہ یہودیوں کی سونے کی دعا بھی ہے۔ مقدس لوکا نے یہ فرمایا ہے، یہ بتایا ہے کہ یہودی ان پر یہ فرض تھا۔ سبور اگر آپ 31 میں دیکھیں اس کی 5 آیت میں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں آئے باپ کا اضافہ صرف کیا گیا ہے، صرف آئے باپ کا اضافہ ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو یہودی ماں پر یہ لازم تھا کہ اپنے بچے کو یہ دعا جو ہے وہ سکھائے، اور وہ ہر شام سونے سے پہلے یہ دعا پڑھتے تھے۔ یقیناً مقدسہ مریم میں بھی یہ دعا خداوند یسوع مسیح کو سکھائی ہوگی، وہ ہر شام پڑھتا ہوگا۔ اس نے آئے باپ کے اضافے کے ساتھ صلیب پر کہا۔ یسوع کی یہ صلیبی موت کا جو رد عمل ہے، اس میں 5 بڑی اہم باتیں ہیں جس کا ذکر کلام میں سورج کی روشنی جاتی رہی، بڑی اہم واقعہ ہے۔ مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، یہ بھی بہت اہم بات ہے۔ یعنی وہ راستہ جو انسان کو خدا سے روکتا تھا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ زمین لرزی اور چٹانیں تڑک گئی، قبریں کھل گئیں، اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے۔ اور 5واں، صوبیدار نے کہا بے شک یہ خدا کا بیٹا تھا۔ خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت عید فصح کے وقت ہوئی، اور یہ ایک خدا کا اہم جو تھا، خدا کا اہم منصوبہ تھا کہ مقدس کا پردہ بیچ میں سے پھٹ جانا، وہ مقام جو پاک مقام کو پاک ترین مقام سے الگ کرتا تھا، کیونکہ ہیکل کے پاک ترین مقام میں شہادت کا یعنی عہد کا صندوق رکھا ہوا تھا، جو جہاں پر خدا کی حضوری کی علامت تھی، وہاں پر خدا کی حضوری تھی، اور صرف سردار کاہن سال میں ایک بار کفارہ کے دن خون چھڑکنے کے لیے داخل ہوتا تھا، صرف اسے اجازت تھی، وہ بھی سال میں ایک بار۔ اب عام آدمی کی وہاں رسائی نہ تھی، یعنی خدا یسوع مسیح نے صلیبی موت کے وسیلہ سے وہ پردہ جو انسان اور خدا کی حضوری کے درمیان جدائی کی علامت تھا، اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ 7واں کلمہ چونکہ ایک بھاری مشقت کے بعد آرام پانے کا بھی کلمہ ہے، تو صرف ایک یہودی کا فرض وہ پورا کرتا ہے، بلکہ کلیسیا کے لیے دعا کرنے کا بھی ایک ہمارے پاس نمونہ ہے کہ مسیح دعا ضرور اس کو پڑھنا چاہیے۔ اگر اپنی روح خدا کے ہم سپرد کرنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ سکونت کرنا چاہتے ہیں، تو اپنی زندگی میں اس کی مرضی کو پورا کرنا ہوگا۔ اور اس کی مرضی کیا ہے؟ عام طور پر تابعداری، فرمانبرداری کرنا ہوگی، یہ ویری امپورٹنٹ ہے۔ 91 زبور میں کیا ہے؟ پہلی آیت میں کیا لکھا ہے؟ جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کی سایہ میں سکونت کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر ہمیں اپنی روح خدا کے سپرد کرنا ہے، اس کے ساتھ سکونت کرتے اپنی زندگی گزارنی ہے، تو پھر حق تعالیٰ کے پردے میں رہنا ہوگا اور خدا کے خوف میں زندگی گزارنی ہوگی۔ یہ ویری امپورٹنٹ بات ہے کہ خدا کے خوف میں زندگی گزارنی ہوگی، کیونکہ اس کو میں اس کا اس حوالے سے تعلق نہیں ہے، لیکن یہ بات یہاں بڑی اچھی ہے کہ ہمیں خوف میں زندگی گزارنی ہے۔ کیسے؟ کہ دیکھیں، چاہے چھوٹے بچے ہوں یا بڑے ہوں، کوئی بھی انسان ہو، میں ہوں یا آپ ہیں،
یا بڑے کوئی بھی ہے، خوف اگر جس کی زندگی کے اندر خدا کا خوف ہے نا، پھر اس کا قدم ہمیشہ ہر برے کام سے، ہر اس گناہ سے پیچھے رہے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہوگا کہ مجھے دنیا میں تو کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اگر مجھے کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ خدا کی ذات ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر خوف ہے تو پھر قدم ہمیشہ پیچھے رہے گا. تو یہاں یہ ذکر آ گیا ہے خدا کا خوف. خدا کے خوف پہ زندگی گزارنی ہوگی اس کے نجات بخش انتظام میں شامل ہونے کے لیے. انسانوں کی نجات کے لیے وہ انسان بنا صلیبی موت سے ہی. اس کی صلیبی موت ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی کا باعث بن کے. خداوند آپ کو اس زندہ کلام کے وسیلہ سے بہت ساری برکت دے. آمین. مسیح کی سکھائی دعا میں ہم سب مل کر شامل ہوں. آئے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورداروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصوروں میں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں. آمین. اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک کل حاضر جماعت کے ساتھ اور کل ایمانداروں کے ساتھ ہمیشہ تک ہوتی رہے. خداوند آپ سب کو برکت دے. عبادت ختم ہے.